بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دنیا اور آخرت، یعنی اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے دنیا اور آخرت کی سکسیس کے لیے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ بیشتر لوگ وشفل تھنکنگ میں پڑے رہتے ہیں، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے امانی، یعنی اپنے مائنڈ سے وہ ایک نقشہ بنا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس اس نقشے پر چلنے سے سکسیس مل جائے گی، مگر یہ بات نہیں ہے۔ ہمیں جاننا ہوگا کہ خود جو خالق ہے، جو رب العالمین ہے، اس کا نقشہ کیا ہے۔ یعنی وہی جو میں کہا کرتا ہوں کہ وی ہیو ٹو نو دا کریشن پلان آف گاڈ۔ تو دونوں پہلوؤں سے آج میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آخرت کے پہلو کو لیجیے۔ قرآن میں سورہ الزمر میں ایک آیت ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانہ هو الغفور الرحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی زندگیوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس میں تمام کا لفظ ہے، جمیع، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے بارے میں صحابہ کے کئی اقوال ہیں۔ ایک ٹاپ کے صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے کہا کہ ہذہ ارجیٰ آیۃ فی القرآن، یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید والی آیت ہے، دا موسٹ ہوپ فل ورس آف دا قرآن۔ لیکن دیکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت لوگوں کو کلین چٹ دے رہی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ کلین چٹ کے معنی میں لے لیں تو سارا کریشن پلان ہی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ پہلا جو لفظ ہے اللہ کے بندے، یہ خطاب ہے اللہ کے بندوں سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو معرفت کے مرحلے طے کر چکے ہوں، صرف عمل کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو پاتے ہوں کم، تو عمل کے اعتبار سے پیغمبر بھی اپنے کو کم پاتا ہے۔ تو اس کو غور کیجیے۔ پہلی بات ہے، پہلی معرفت کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو
دریافت کرے کہ وہ اللہ کا عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. صحیح معنوں میں اپنے کو اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے دریافت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ لوگ کسی نہ کسی آبسیشن میں جیتے ہیں، طرح طرح کے آبسیشن. وہ آبسیشن ان کو سچائی کی دریافت میں روک بن جاتا ہے. تو جب آپ اپنے کو آبسیشن سے باہر لائیں گے، اینٹی معرفت جو سوچ ہے اس سے باہر لائیں گے، تب آپ دریافت کر پائیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آسان کام نہیں ہے. جب آدمی اپنے کو اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے دریافت کرے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی سوچ خدا رخی سوچ بن جائے، گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ آ جائے اس کے اندر. وہ صرف اللہ سے خوف کرنے لگے، صرف اللہ سے محبت کرنے لگے، اللہ اس کا کنسرن بن جائے. معرفت کے درجے میں وہ اپنے کو پا جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو جب معرفت کے درجے میں وہ پا لے تو سادہ بات نہیں ہوگی. اس کی پوری زندگی میں ایک نیا ایمرجنس آئے گا، ایک نیا انقلاب آئے گا. تو ان کے لیے ان سے خطاب کیا گیا ہے یہ، یا عبادی، اے میرے بندو، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے بندہ ہونے کی وجہ سے ڈسکور کر لیا ہے، جنہوں نے اس بات کی معرفت، جن کو اس بات کی معرفت ہو گئی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو جب آپ اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے پا لیں اپنے آپ کو تو سادہ بات نہیں ہوگی. آپ کی پوری زندگی میں ایک بھونچال آئے گا، ایک بھونچال. تو اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پہ زیادتیاں کی ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب نہیں کہ بے عمل لوگ سے مراد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا جو معیار ہے، تو آپ جب عمل کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہمیشہ اس سے کم پاتے ہیں. تب آپ کو لگتا ہے کہ میں تو اپنی جان پہ زیادتی کر رہا ہوں. یعنی اپنے عمل کو وہ جب ناپتے ہیں آئیڈیل سے تو لگتا ہے کہ ہمارا عمل تو بہت کم ہے، اس قابل نہیں کہ اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے. تو وہ عمل کے باوجود احساس ذنب کا شکار ہو جاتے ہیں، عمل کے باوجود بے عملی کے احساس کا شکار ہو جاتے ہیں. سب کچھ کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پائے. یہ ہیں وہ لوگ. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ احساس ان کو بار بار مایوسی کی طرف لے آتا ہے کہ کیا ہوگا مرنے کے بعد. میں تو اس قابل نہیں کہ مجھے جنت ملے، میں تو اس قابل نہیں کہ مجھے اللہ کی رحمت ملے. تو بار بار یہ احساس آتا ہے جس کو ہم انسان کی زبان میں کہتے ہیں مایوسی. اگرچہ مایوسی کا لفظ اچھا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے مومن کی مایوسی میں ایک امید چھپی ہوئی ہوتی ہے. مایوس کس سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے. تو ایک طرف احساس مایوسی آتا ہے اس کے اندر، اور دوسری طرف اس کو اللہ کی عظمتیں یاد آتی ہیں، اللہ کی عظمتیں یاد آتی ہیں. تو میں سوچ رہا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ سر سید احمد خان جنہوں نے کالج بنایا تھا، پھر وہ یونیورسٹی بنا، تو اس زمانے میں وہ لوگوں سے چندہ مانگ جاتے تھے تو کالج کے لیے. تو ایک نواب صاحب تھے، ان کے پاس گئے
چندہ مانگنے کے لیے. تو نواب صاحب سر سید کے خلاف تھے, کالج کی وجہ سے نہیں, سر سید کے دوسرے جو خیالات تھے اس کی وجہ سے. تعلیم کو تو کوئی برا نہیں مانتا تھا, لیکن سر سید کے دوسرے خیالات تھے, اس لیے وہ سر سید سے غصہ تھے, یعنی مذہب کے بارے میں ان کے جو خیالات تھے. تو نواب صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا. تو سر سید نے کیا کیا کہ نواب صاحب کا ایک وقت تھا جب وہ نکلتے تھے اپنی بگی پر باہر جانے کے لیے, تو وہاں پر فقیر بیٹھ جاتے تھے, فقیروں کی لائن ہو جاتی تھی. تو نواب صاحب ہر ایک کو کچھ نہ کچھ پیسہ دیتے ہوئے چلے جاتے تھے آگے. تو فقیروں کی لائن میں سر سید بیٹھ گئے. تو نواب صاحب کی جو گھوڑا گاڑی وہاں سے گزری تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سر سید ہے, کیونکہ سید کی داڑھی بہت زبردست تھی, داڑھی سے پہچانے جاتے تھے وہ. تو ان کا سر سید تو یہاں کہاں. تو سر سید نے کہا کہ نواب صاحب, میں نے سوچا کہ اگر آپ مجھے چندہ دینا نہیں چاہتے تو کم از کم جو بھیک دے دیجیے, فقیروں کی لائن میں کھڑا ہوا ہوں, بھیک دے دیجیے. تو امید ختم نہیں ہوئی کہ وہ اگر چندہ نہیں دیں گے تو چلو بھیک دے دیں گے. تو بندہ اللہ کے معاملے میں اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر اس احساس میں مبتلا رہتا ہے کہ مایوس ہو کر بھی وہ اللہ سے امید رکھتا ہے. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اسی بندے کا یہاں ذکر ہے. تو فرمایا کہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں یاد رکھیے کہ یہ کلین چٹ نہیں ہے, یہ ہرگز کلین چٹ نہیں ہے. یہ اس انسان کی آیت اس انسان کو خطاب کر رہی ہے جو اللہ پر ایمان لایا, اس نے اللہ کو دریافت کیا, اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پر چلایا, اللہ کے احکام پر چلنے لگا. لیکن جب وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے, اپنا انٹراسپیکشن کرتا ہے, تو لگتا ہے کہ میرا عمل تو بہت ہی حقیر ہے, بہت ہی کم ہے. میں جنت کا طالب بنا ہوا ہوں اور جنت کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میرا عمل تو بہت حقیر ہے. اس معنی میں وہ مایوسی میں مبتلا ہوتا ہے, یعنی بے عملی کی بنا پر نہیں, اپنے عمل کو بے قیمت سمجھنے کی بنا پر. اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے کہ یہ آیت کلین چٹ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بے عملوں کے لیے بشارت ہے, نہیں, یہ اس انسان کو خطاب کر رہی ہے یہ آیت جو عمل کے باوجود اپنے کو بے عملی سمجھتے رہیں, جیسے کہ وہ بے عمل ہے, کیونکہ اس کی عمل کی قیمت کیا ہے آخرت میں. ایسے لوگوں کو یہ آیت بتا رہی ہے کہ تم مایوس مت ہو, کیونکہ تمہارا عمل تو جنت میں نہیں پہنچا سکتا, لیکن جس کو رحمت دینا چاہے وہ تو ضرور جنت میں پہنچے گا. مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا آپ بھی, ہاں کہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آیا عائشہ, الا ان یتغمدنی اللہ برحمۃ منہ وفضل, الا کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. تو انسان جو عمل کرتا ہے دنیا میں وہ ہرگز جنت کا معاوضہ نہیں ہے, جنت کا بدل نہیں ہے,
جنت کا سبسٹیوٹ نہیں ہے. لیکن اگر انسان اپنے عمل میں واقعتاً اس کی نیت درست ہے, اپنی بس کے اعتبار سے اس نے کوتاہی نہیں کی ہے, تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کو اپنے اس قابل اس کو اس اعتبار سے سلیکٹ کرے گا, اس اعتبار چن لے گا کہ یہ اس قابل ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت, اس کو اللہ کی رحمت دی جائے اور اس طرح وہ جنت میں اس کو داخلہ دے دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں ذکر بے عمل لوگوں کا نہیں ہے, بلکہ ان لوگوں کا ہے جو عمل کے باوجود اپنے عمل کو بے قیمت سمجھیں, عمل کے باوجود ایسا محسوس کریں جیسے کہ میں عمل والا نہیں ہوں. تو یہ بہت ہی نازک بات ہے, کیونکہ غور کیجیے, ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ہمیں ایٹرنل لائف میں جنت دے, ہمیں اس سوسائٹی میں داخل کرے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ پوری تاریخ کے جو سلیکٹڈ انڈیویجولس ہیں, پوری تاریخ کے جو سلیکٹڈ افراد ہیں, وہاں اکٹھا کیے جائیں گے, پوری تاریخ کے بہترین افراد. کوئی مجموعہ نہیں, کوئی امت نہیں, کوئی گروپ نہیں, کوئی قوم نہیں, یعنی قوموں کا, یعنی قومیں نہیں داخل ہوں گی جنت میں, افراد داخل ہوں گے. یاد رکھیے, یعنی امتیں یا قومیں یا گروپ کے لیے جنت نہیں ہے, جنت افراد کے لیے. تو یہ افراد پوری تاریخ میں بکھرے ہوئے ہیں, ان کو چنا جائے گا, چن کر کے ان کو جنت میں بسایا جائے گا. تو حسن اولئک رفیقا, یعنی ایسے لوگوں کا معاشرہ جن سے بہترین, جو بہترین پڑوسی ہوں, بہترین پڑوسی ہوں, جن سے پڑوسیوں کو نیوسنس نہ ملے, پیس ملے, ہیٹ نہ ملے, محبت ملے. تو یہ پڑوسی بہت ہی انوکھے پڑوسی ہوں گے, اس میں داخلہ. تو یہ مومن کا جو گول ہے وہ یہ ہے. تو مومن محسوس کرتا ہے کہ اتنی بڑی چیز کے لیے میرا عمل تو بہت ہی کم ہے. تو وہاں پر یہ آیت آپ کو امید دلاتی ہے کہ تو اپنے عمل کو مت دیکھو, بلکہ اللہ کی رحمت کو دیکھو. اللہ اپنی رحمت سے تم کو یقیناً جنت میں داخل کرے گا. تو یہ آیت بلا شبہ بہت ہی ہوپ فل آیت ہے, ہوپ فل. لیکن وہ ہوپ فل بے عملوں کے لیے نہیں ہے, بے عملوں کے لیے نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے ہے جو سب کچھ کر کے بھی اپنے کو سمجھے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اس بنا پر وہ اس کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں جنت ملے کہ نہیں ملے گی. تو یہ بہت بڑی آیت ہے جو اہل ایمان کے لیے یا عارفین کے لیے ہوپ کا سامان ہے. ان کو امید کا سامان ہے. تو ایک آیت یہ ہے. دوسری جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ دنیا کی کامیابی. دنیا کی کامیابی کا معاملہ بہت ہی نازک ہے. ایک طرف دیکھیے قرآن میں ہے کہ کان حقاً علینا نصر المؤمنین. اللہ پر یہ حق ہے اہل ایمان کا کہ وہ ان کی مدد کرے, یعنی کامیاب کرے. یعنی اللہ کی گویا کہ یہ ڈیوٹی ہے
اپنے اوپر خود سیلف امپوز ڈیوٹی اللہ نے اپنے اوپر یہ قائم کر لی ہے کہ اس کو اہل ایمان کی مدد کرنا ہے. تو یہ بہت ہی پیچیدہ سوال ہے, کیونکہ آپ دیکھیے ہر طرف خوب دعائیں ہو رہی ہیں اور دعائیں پوری نہیں ہوتی, تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. آج کل آپ یہاں سے لے کر امریکہ تک, عرب سے عجم تک, جہاں بھی چلے جائیے, دھوم سے دعائیں ہو رہی ہیں, دھوم سے دعائیں ہو رہی ہیں امت کی کامیابی کے لیے اور دشمنوں کو ناکام بنانے کے لیے, مگر قبول نہیں ہو رہی دعائیں. تو بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ کان حقاً علینا نصر المؤمنین کا مطلب کیا ہے, کہ اللہ پر یہ بندے کا حق ہے کہ وہ بندے کی مدد کرے, اس کو کامیاب بنائے. تو اس معاملے میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں سورہ الفتح کا. سورہ الفتح میں بتایا گیا ہے کہ اللہ دنیا کے معاملات میں کس طرح مدد کرتا ہے. مدد کا یعنی خدا کی نصرت کا اصول کیا ہے. تو دیکھیے اس اصول کا ڈیمونسٹریشن ہے صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی وہ اس کا ڈیمونسٹریشن ہے کہ کہ اللہ بندے کی مدد ضرور کرتا ہے, اس کو کامیاب ضرور کرتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیبیہ کیسے ہوئی تھی. حدیبیہ اس طرح ہوئی کہ مکہ والوں نے اس وقت جو مکہ میں تھے وہ دشمن ہو گئے رسول اللہ کے اور آپ کے اصحاب کے. انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا, چھوڑ کر مدینے چلے گئے. تو مدینے میں بہت ہی عجیب صورتحال یہ تھی. تو اس وقت رسول اللہ کو خواب دکھایا گیا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, یعنی مکہ میں داخلہ مل رہا ہے. عمرہ کا مطلب کیا ہے کہ مکہ میں دوبارہ داخلہ. یہ جو دیکھا خواب میں آپ نے, تو صرف یہ نہ سمجھیے کہ کعبہ کا طواف کرنا نہیں, یہ تھا, اس کا مطلب یہ تھا کہ مکہ, یہ تھا کہ رسول اور صحابہ رسول کو مکہ میں دوبارہ داخلہ ملے گا. یہ بہت عجیب بات تھی, دوبارہ داخلہ. تو لوگ روانہ ہوئے, لیکن حدیبیہ کے مقام پر جو کہ مکہ سے قریب ہے, ان لوگوں نے آپ کو روکا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. تو وہ تقریباً 15 دن تک وہاں پر نیگوسیشن چلتا رہا. بہت سے واقعات ہوئے جو آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. تو اس سورہ میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے اور کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے. میں اس وقت آپ کو 2 چیزوں پر غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس میں فتح کا لفظ ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, یعنی یہ جو سفر ہوا تھا, یہ سفر میں بشارت تھی کہ تم کو فتح نصیب ہوگی. یہاں فتح کے معنی کیا تھے؟ مکہ میں دوبارہ داخلہ, اپنے وطن میں دوبارہ واپسی, یہ مطلب تھا اس کا. تو جو وہاں پر جب روک ٹوک ہوئی, بات چیت کی آپ نے, تو آخر میں یہ طے پایا کہ ایک معاہدہ ہو جائے, ناجنگ معاہدہ, نو وار پیکٹ. کیونکہ اس وقت تک اہل مکہ اور اصحاب اور رسول اللہ کے درمیان ایک اسٹیٹ آف وار قائم تھی, حالت جنگ, اور روزانہ ایک نہ ایک قصہ ہوتا رہتا تھا. تو امن حاصل نہیں تھا. تو وہاں پر یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ
یعنی معاہدہ حدیبیہ تھا، اٹ واز 10 years نو وار پیکٹ. یعنی اس میں لکھ دیا گیا کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی. یعنی دونوں میں سے کوئی فریق اٹیک نہیں کرے گا. نہ مسلمان اٹیک کریں گے قریش پر، نہ قریش اٹیک کریں گے مسلمان پر. یہ تھا یہ معاہدہ. تو اس کو قرآن میں کہا گیا کہ فتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ فتح کیسے ہے، کیونکہ ان کے سارے جو کنڈیشنز تھیں، کنڈیشنز کو مان کر کے یہ معاہدہ ہوا تھا. تو اس میں ایک بہت ہی زبردست ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ وَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. یعنی فتح کے 2 فیز تھے. اس فتح کے 2 فیز تھے، فتح قریب اور فتح بعید. وَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. تو فتح قریب اور فتح بعید. تو سارے مفسرین آپ ساری تفسیروں کو پڑھیں تو یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ فتح بعید کا مطلب تھا فتح مکہ. اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ آخر کار جو چیز ملنے والی ہے کچھ عرصے کے بعد وہ ہے فتح مکہ. تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. لیکن سوال ہے کہ فتح قریب کیا ہے؟ وہ تو فتح بعید ہوئی جو 2 سال کے بعد حاصل ہوئی. یعنی معاہدے کے 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوا تو دیٹ واز فتح بعید. تو فتح بعید کیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فتح بعید کا مطلب تھا مکہ کا فتح ہونا، مکہ میں دوبارہ داخل ہونا. لیکن سوال ہے کہ فتح قریب کیا ہے؟ جعل من دون ذلک فتحا قریبا. یعنی فتح بعید سے پہلے ایک فتح دے دیا. فتح بعید سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک فتح دے دیا. جعل من دون ذلک فتحا قریبا. تو تفسیروں میں یہ بات، میں نے ساری تفسیریں دیکھی، یہ بات واضح نہیں ہے. لوگ جو تفسیریں کرتے اس تفسیروں سے اس آیت کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس آیت کی تفسیر نہیں ہوتی. اس پر غور کرنے سے میں نے سمجھا کہ یہاں پر القرآن یفسر بعضہ بعضا کا اصول ہمیں اپلائی کرنا چاہیے. خود قرآن کے ایک آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ فتح سے مراد کیا تھا. وہ یہ کہ قرآن اسی سورہ میں یہ آیت آتی ہے کہ انزل السکینۃ علیہم واصابہم. اسی میں بات ہے انزل السکینۃ علیہم. تو سکینہ نازل ہوا. وانزل السکینۃ علیہم واصابہم، کیا اس کے بعد کیا الفاظ ہیں؟ فتحا قریبا. یہ سورہ الفتح میں الفاظ ہیں کہ وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. یہ آیت بتاتی ہے کہ فتح قریب کا تھا. فتح قریب کوئی سیاسی، لوگ اس میں لفظ فتح ہے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی واقعہ ہونا چاہیے. نہیں، سیاسی واقعہ نہیں ہے. فتح قریب سے مراد ہے سکینہ. وانزل السکینۃ علیہم، سکینہ ہی فتح قریب تھی. تو فتح بعید سے مراد ہے فتح مکہ، اور فتح قریب سے مراد ہے سکینہ. سکینہ کیا ہے؟ سکینہ کے معنی ہوتے ہیں تسکین، سولس، پیس آف مائنڈ. تو جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو سارے صحابہ بہت پریشان تھے کہ ہم ایک طرفہ، یعنی ہم مکہ جا بھی نہیں سکے، ہمیں مدینہ لوٹنا پڑ رہا ہے، اور جو معاہدہ ہوا ہے وہ تو انہی کی سب شرطیں مان لی گئیں، ہماری تو کوئی کنڈیشن مانی نہیں گئی. تو اس میں ہمیں کیا ملا؟ تو بہت زیادہ لوگوں کو اس پر یعنی وہ تھا، انریسٹ تھا، بے چینی تھی، اضطراب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت خصوصی طور پر
ان پر سکینہ نازل کیا. سکینہ ایک خاص اصطلاح ہے جو یہود کے یہاں بھی تھی سکینہ کے نام سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسکین اترتی ہے جس سے بندہ مشکل حالات میں مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہاں پر سکینہ کا لفظ جو ہے حقیقتاً وہ ہے انٹرنل فتح کے معنی میں, اور جو فتح مکہ ہے وہ ایکسٹرنل فتح کے معنی میں. یعنی ایکسٹرنل فتح یہ تھی کہ 2 مہینے کے بعد اہل ایمان جو تھے انہوں نے مارچ کیا اور مکہ فتح ہو گیا 2 مہینے کے بعد. دیٹ واز فتح مکہ. تو وہ ایکسٹرنل فتح تھی, وہ ایکسٹرنل فتح. اور سکینہ سے مراد ہے انٹرنل فتح, یعنی داخلی اضطراب ختم ہو جائے, داخلی مایوسی ختم ہو جائے, اور ایک اندر سے آپ پیسفل ہو جائیں, پیسفل. دیٹ از انٹرنل فتح. تو صحابہ کو اس وقت سخت ترین پریشانی لائق تھے. آپ کتابوں میں پڑھ لیجیے, بہت زیادہ پریشانی تھی, بہت زیادہ اضطراب تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت نازل کی تاکہ لوگوں کو پیس آف مائنڈ حاصل ہو جائے, ان کو سیٹسفیکشن حاصل ہو جائے. تو اس کو یہاں سکینہ کہا گیا. اس سے دیکھیے یہ واقعہ صرف رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ کے لیے مثال ہے. ہمیشہ کے لیے مثال کیا ہے کہ یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ کان حقاً علینا نصر المؤمنین, جب کہ ایک معاملہ ہے اور وہ جنین معاملہ ہے, وہاں اہل ایمان واقعتاً اس قابل ہے کہ انہیں مدد, اللہ کی مدد ملے اور وہ ان کو کامیابی ہو. تو یقیناً اگر وہ جنین معاملہ ہے وہ اللہ سے کو پکارتے ہیں تو مدد ملے گی, لیکن یہ مدد 2 فیز میں ہوگی. اس واقعے میں یہ بتایا گیا کہ یہ مدد 2 فیز میں ہوگی. ایک ہے مٹیریل نصرت اور ایک ہے سائیکولوجیکل نصرت. سکینہ جو ہے وہ سائیکولوجیکل نصرت ہے, اور بعد کو جو ہونے والا ہے وہ مٹیریل نصرت ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے جو اللہ کی طرف سے جو سکینہ اترتا ہے, جو پیس آف مائنڈ, وہ تو فرشتے فوراً اتار دیتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے اتار دیا آپ کے اوپر. لیکن جو سوشل لائف میں آپ کو جو چیز چاہیے, جو آپ چاہتے ہیں, اس کے لیے معاملہ دوسرا ہے. کیونکہ یہاں انسان کو آزادی حاصل ہے, یہاں لا آف نیچر چل رہے ہیں. تو لا آف نیچر کو مینیج کرنا پڑتا ہے, انسان کی آزادی کو مینیج کرنا پڑتا ہے. کیونکہ کوئی بھی مدد جو آپ کو آئے گی وہ اس طرح نہیں آئے گی کہ انسان کی آزادی کو ابالش کر لیا جائے, لا آف نیچر کو ختم کر دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. جو زندگی کا نظام ہے, جو کائنات کا نظام ہے, وہ چلتا رہے گا. انسان اپنی آزادی کو بھی استعمال کرتا رہے گا, لا آف نیچر بھی کام کرتے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی اختیارات کے ذریعے مینیج کرے گا, حالات کو مینیج کر کے وہ آپ کو کامیابی دے گا. تو یہ جو مینیج کرنے کا معاملہ تھا, اس میں 2 سال لگنے والے تھے. یعنی یہ بات کہ مسلمانوں کو دوبارہ مکہ میں داخلہ مل جائے, اس میں چونکہ انسان کی آزادی کو مینیج کرنا تھا, لا آف نیچر کو مینیج کرنا تھا, اس لیے اس میں 2 سال لگنے والے تھے. تو یہ فتح بعید کا معاملہ تھا. یہ معاملہ تھا فتح بعید کا. لیکن لوگوں کو جو پریشانیاں تھیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کو فرشتوں سے کہا کہ ان کو پیس آف مائنڈ دے دو, ان کو سکینہ اتار دو ان کے قلب پر. تو دین اینڈ دیر وہ مطمئن ہو گئے, انسٹنٹلی وہ مطمئن ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معاملات پیش آتے ہیں اگر جنین ہیں, یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی مسلمان سرکشی کریں تو اس میں اللہ کی مدد ان کو آ جائے گی.
ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. مدد آتی ہے ایسے اس وقت جب کہ مسلمان اللہ کے راستے پہ ہوں, ان کا جو گول ہے وہ واقعی صحیح گول ہو, تب مدد آئے گی, ورنہ مدد نہیں آئے گی, ورنہ لڑتے مرتے رہیں گے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی اس کا اصول ہے, یعنی اگر یہ کتنا ہی جنین معاملہ ہو, کتنے ہی زیادہ مسلمان حق پر ہوں, حتیٰ کہ رسول اور صحابہ رسول خود موجود ہوں, تب بھی جو فتح بعید ہے وہ اپنے ٹائم پر آئے گی, آسانی کی فل فور آ جائے. لیکن اللہ نے یہ اپنی رحمت سے یہ کیا ہے کہ اس کے 2 فیز بنا دیے, ایک فتح قریب, ایک فتح بعید. فتح قریب جو ہے وہ سائیکولوجیکل نصرت ہے, اور فتح بعید جو ہے وہ مٹیریل نصرت ہے. تو یہی ہوا وہاں پر کہ وہاں جو صحابہ جو تھے, صحابہ کو اس سے ثابت ہے قرآن مجید سے کہ بہت زیادہ پریشان تھے, اور روایت سے بھی ثابت ہے. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینہ اتار دیا تو اب بالکل مطمئن ہو گئے, اب بالکل اطمینان کے ساتھ واپس ہوئے مکہ, وہ اطمینان سے واپس ہوئے مدینہ. لیکن جہاں تک مکہ میں واپسی کا سوال تھا, یعنی فتح مکہ کا سوال تھا, وہ پھر 2 سال کے بعد حاصل ہوئی. یہ ایک پرنسپل ہے جو ہمیشہ اپلیکیبل رہے گا, آج بھی رہے گا. آج بھی اگر مسلمان کوئی سچے مقصد کے لیے اٹھتے ہیں, واقعی ان کا جنین, ان کا کیس ہے, جنین کیس ہے, اور پھر وہ دعا کرتے ہیں تو ضرور دعا قبول ہوگی, اور دوبارہ وہی 2 فیز میں ہوگی کہ پہلے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ اتار دیا جائے گا تاکہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ وہ رہیں, دعوتی کام بھی کرتے رہیں اور اسلام کے دوسرے کام بھی کرتے رہیں, کیونکہ اگر آپ کو پیس آف مائنڈ نہ ہو تو وہ کام بھی سب ٹھپ ہو جائے گا. تو آج بھی یہی ہوگا, اور یہ دیکھیے انڈیویجول کے لیے بھی ہے اور مجموعی کے لیے بھی ہے, یعنی پوری امت کے لیے بھی ہے اور فرد کے لیے بھی ہے, دونوں کے لیے. ایک فرد کو اگر ایک معاملہ پیش آتا ہے تو اگر وہ اپنے کیس کو خدا کیس بنائے, خدا کیس بنانے کے معنی کیا ہے, وہ صبر کا ثبوت دے, وہ بے صبری کا معاملہ نہ کرے, وہ کوئی غلط کام نہ کرے, وہ حرص کا کیس نہ ہو بلکہ سچائی کا کیس ہو. اگر ایسا کیس ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو ضرور اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کا مقصد حاصل ہوگا یقیناً. لیکن اس کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ مقصد کے حصول میں ٹائم لگے گا, تو اس ٹائم تک اس کو انتظار کرنا چاہیے, اس کو ویٹ کرنا چاہیے. تو ایک ہے ویٹ کرنے کا پیریڈ, وہ آئے گا ضرور اب بھی, تو اس کو آدمی کو چاہیے کہ صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ برداشت کرے اس ویٹنگ پیریڈ کو. لیکن اسی کے ساتھ اگر اس کا کیس واقعتاً جنوین کیس ہے, وہ واقعتاً اللہ کا بندہ ہے, تو فی الفور ایک مدد آئے گی. وہ مدد ہوگی پیس آف مائنڈ, ٹینشن فری ہونا. تو قرآن میں جو لفظ استعمال کیا گیا اس کے لیے وہ ایک فتح بعید, ایک فتح قریب. تو اصل جو آپ کوئی فرد یا امت جو چاہتی ہے جب کہ اس کا کیس جنین کیس ہے, تب سرکشی کیس نہیں ہے. آج کل مسلمان جو جگہ لڑائی کر رہے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, تو وہ سرکشی کیس ہے, یعنی مدتیں گزر گئیں دعائیں کرتے ہوئے کچھ ہو نہیں رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ سرکشی کیس ہے, وہ اسلام کیس ہے ہی نہیں. یعنی اسلام کے نام پر لڑائی, اسلام کے نام پر قتل و خون, اسلام کے نام پر سڑکوں پر ہنگامے, اسلام کے نام پر پارٹیز آف اپوزیشن, اس میں یہ اللہ کا
اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کا کیس نہیں ہے، تو وہ قبول بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا کیس سچ مچ جنوین کیس ہے، آپ دعا کرتے ہیں اور حدود میں اپنے کو باقی رکھتے ہیں اور صبر اور شکر کے ساتھ قائم ہیں، تو ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی، ضرور آپ کا کام بنے گا، لیکن وہ 2 فیز میں ہوگا۔ مٹیریل سینس میں اس میں ٹائم لگے گا، کیونکہ اللہ کو مینیج کرنا ہے انسان کی آزادی کو اور لا آف نیچر کو۔ اس مینجمنٹ میں ایک پیریڈ درکار ہوگا، تو اس پیریڈ کو آپ ایکسیپٹ کیجیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مزید آپ کو نعمت ملے گی کہ آپ کو سکینہ اتر آئے گا، آپ ٹینشن فری رہیں گے، آپ پریشانیوں سے پاک رہیں گے اور پیس آف مائنڈ کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے۔ تو یہ ہے اسلام کا فلاح کا طریقہ، یعنی دنیا کی فلاح کا اور آخرت کی فلاح کا، دونوں کے لیے اصول ہیں اللہ کے۔ اگر اس اصول پر چلے آدمی صحیح معنوں میں، تو اس کو دنیا کی فلاح بھی ملے گی اور آخرت کی فلاح بھی ملے گی۔ یعنی فلاح دارین کا نسخہ یہ ہے۔ فلاح دارین صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایک امت میں، آپ ایک گروپ میں ہیں، نہیں، آپ کو صراط مستقیم جو اللہ کے اس میں چلنا ہوگا، اور بہت ہی سنسیئرلی آپ کو اللہ کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا، یعنی اپنے کیس کو جنین کیس بنانا ہوگا، اپنے کیس کو اللہ کی نظر میں جنین کیس بنانا ہوگا، تب آپ کو دونوں طریقے سے ہوگا کہ فتح بعید بھی حاصل ہوگی اور فتح قریب بھی حاصل ہوگی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی اس نقشے کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں، تاکہ ہم کو اللہ کی نصرت حاصل ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ میری دعا ہے اپنے لیے، آپ سب کے لیے، اور یہی بات ہے جو آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے، یہی بات ہے جو آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہے تو بھٹکتے ہیں۔ مثلاً آج کل مسلم ملکوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اور دعائیں بھی ہو رہی ہیں، اور کچھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، برسوں برس گزر گئے، آدھی صدی گزر گئی، تو کیوں ان کا کیس یعنی اسلام کے مطابق جنین کیس نہیں ہے، جنین کیس نہیں ہے۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے کیس کو جنین کیس بنائیں، جنین کیس، اور اس کی شرطوں کو پورا کریں، تو اس وقت انشاءاللہ ضرور ہمیں کامیابی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی کے لیے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے۔ ہمیں ہرگز مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں ہرگز ہوپ نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنا کہ ہم ٹینشن میں جئیں۔ ٹینشن میں جینا کوئی زندگی نہیں ہے۔ ٹینشن میں وہی لوگ جیتے ہیں جن کو اللہ کے قانون کی خبر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے اور آپ سب کو اپنی رحمتوں میں حصہ دے۔ اس دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔